बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। एक इंटरव्यू, वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर का इंटरव्यू जो रिसेंटली चैनल 24 ने चलाया और उसके बाद गायब हो गया। ये यूट्यूब चैनल से गायब कर दिया गया, चैनल पे दोबारा नहीं चला। फवाद चौधरी साहब ने सवाल किया कि ये इंटरव्यू क्यों गायब हुआ है। इस इंटरव्यू में क्या बातें हैं, इन पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन इस इंटरव्यू का जो मैं आपको अब कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूं, और हमारे यहाँ 3 लफ्ज़ बहुत ज़ेर बहस हैं: ऑपरेशन, रिजीम चेंज। इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं। एक बहुत ज़बरदस्त दबंग आर्टिकल लिखा गया फैसल शेर जान साहब की जानिब से, FSJ की जानिब से। मीडिया गुरु हैं, जियो में, दुनिया में, आप न्यूज़ में मैंने इनके साथ काम किया है। फैसल शेर जान साहब एक बड़ी शख्सियत है, आजकल आप इनको आफ्ताब इकबाल साहब के शो में भी अक्सर देखते हैं। फैसल शेर जान साहब ने जो चीज़ें अपने आर्टिकल में लिखी हैं, उनमें एक किताब का हवाला है। ये किताब आमतौर पर दस्तयाब नहीं है, अमेज़न से आप बाय कर सकते हैं। और फैसल शेर जान साहब ने इस किताब को पे करके ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया, और उसके बाद जो है उसके कुछ सफ़हात भी आपके लिए इंटरनेट पर पोस्ट कर दिए हैं। जब मैं एक लिंक आपके साथ शेयर करूँगा फैसल शेर जान साहब के आर्टिकल का, तो आप वो सफ़हात भी 27 सफ़हात उस किताब के पढ़ सकेंगे। किताब लिखी है स्क्वाड्रन लीडर अरशद समी ने। स्क्वाड्रन लीडर अरशद समी ने, जो अदनान समी खान साहब के वालिद हैं। स्क्वाड्रन लीडर अरशद समी की किताब का नाम है 3 सुदूर और 1 मुआविन। अरशद समी साहब ने अयूब खान के साथ, याह्या खान के साथ, भुट्टो के साथ काम किया है। तो किताब बड़ी दिलचस्प है, और 1971 जब पाकिस्तान टूटा था, उन हालात व वाक़यात का अहाता करती है। दिलचस्प कहानी है। आपके सामने कुछ चीज़ें मैं रखूँगा जो इस किताब में हैं, और उस वक्त के किरदारों के हवाले से भी कुछ चीज़ें बहुत दिलचस्प इस किताब में, इन सफ़ात में बयान होती हैं। आप ये सफ़ात भी पढ़ सकेंगे जाकर, जब मैं ये चीज़ें आपके सामने रखूँगा। 1971 के वाक़यात अरशद समी साहब ने अपनी किताब में जब बयान किए हैं, तो उन्होंने सहारा लिया है एयर मार्शल अब्दुल रहीम खान साहब की जानिब से दी गई मालूमात का। ये उस वक्त के किरदारों में से एक हैं, और इन दोनों की मुलाकात हुई। अरशद समी साहब ने काम किया 3 सुदूर के साथ, और फिर बतौर सफ़ीर भी काम किया। तो इन लोगों की मुलाकात हुई यूरोप में समवेयर अराउंड 1974। उस मुलाकात में कुछ चीज़ें सामने आईं, और 2008 में जब ये किताब लिखी गई, तब ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं, और ये किताब कॉमनली अवेलेबल नहीं है। तो बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं। अरशद समी साहब लिखते हैं 1971 के वाक़यात के हवाले से कि मुक्ति बाहिनी का ज़ोर बढ़ रहा था। GHQ में ये फील किया जा रहा था कि भारत अपनी फ़ौजें दाखिल कर देगा वहाँ पर भी, और डायरेक्ट मुदाखलत होगी वहाँ उस वक्त के पाकिस्तान में, जो अब बांग्लादेश है, और इस तरफ भी जो अब मौजूदा पाकिस्तान है। इन हालात को देखते हुए याह्या खान ने यह महसूस किया कि चीनी भाइयों की मदद ली जाए। अब ये नवंबर दिसंबर की कहानी है, इन 27 सफ़हात में, जो आपके लिए मैं शेयर भी करूँगा। चीनी भाइयों की मदद ली जाए, इसके लिए याह्या खान ने भुट्टो साहब को भेजने का फ़ैसला किया चीन। और भुट्टो साहब कुछ अपना तिगड़म ना लड़ा दें, इस बात को यकीनी बनाने के लिए याह्या खान ने CGS चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल गुल हसन को उनके साथ भेजा, और उनके साथ भेजा एयर मार्शल रहीम साहब को। एयर मार्शल रहीम साहब ने ही अरशद समी साहब, जो किताब के ऑथर हैं, उन्हें ये तमाम चीज़ें बताईं। ये लोग गए चाइना, और इन्होंने जाकर चीनी हुक्काम से बात की। वहाँ चीनी सदर से और वज़ीर ख़ारिजा से मिले, और वहाँ पर चाइनीज़ भाइयों ने ये बताया कि ये नवंबर और दिसंबर की बात हो रही है। अभी जो हालात हैं लद्दाख में, वहाँ पर बर्फ़ पड़ चुकी है, रास्ते बंद हैं। चीन मुदाखलत करके पाकिस्तान की मदद करने की पोजीशन में नहीं है। हमें मिल गया टका सा जवाब। लेकिन फिर वहाँ पर तय किया गया जनरल गुल हसन की जानिब से, और एयर मार्शल रहीम को उन्होंने कन्विंस किया कि हम पाकिस्तान जाकर याह्या खान को बताएंगे चीन तैयार है, चीन तैयार है, जो भी हालात होंगे चीन हमारा साथ देगा। भुट्टो साहब इस मुलाकात में, जो एयर मार्शल रहीम की और गुल हसन की वहाँ हुई चाइना में,
موجود نہیں تھے، انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ تھکے ہوئے ہیں اور وہ آرام کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان واپس آئے اور یحییٰ خان صاحب کو بتایا گیا کہ چینی بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ 3 دسمبر کو پاکستان کی ایئر فورس نے پری ایمپٹیو اسٹرائک کی، اور اس پری ایمپٹیو اسٹرائک، خطرہ بھانپتے ہوئے حملہ، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، حالات جنگ کے ہیں، خطرہ بھانپتے ہوئے حملہ کیا گیا، اور پھر انڈیا نے حملہ کر دیا۔ بھارتی فوجی مشرقی پاکستان اور یہاں پر بھی جنگ شروع ہو گئی، اور اس جنگ میں لمبی کہانی کو مختصر کرتے ہوئے ہم ہار گئے۔ ہمارے فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور اس کے بعد ہتھیار ڈالنے پر جب مجبور ہوئے تو ہمیں یہاں جن حالات کا سامنا رہا ان میں یحییٰ خان بیٹھے اور اپنے لوگوں سے انہوں نے ڈسکس کرنا شروع کیا۔ اب اس وقت کے جو چیف تھے وہ تھے جنرل عبدالحمید خان، جن کی تصویر بھی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ یحییٰ خان نے جنرل عبدالحمید خان سے اور دیگر قریبی ساتھیوں سے مشاورت کی ایک میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ میں جنرل گل حسن پہنچے، اور جنرل گل حسن نے کہا بغاوت ہو گئی ہے۔ فرخ بخت علی، بریگیڈیئر فرخ بخت علی جو آرٹلری سنبھالتے تھے، وہ آ رہے ہیں گجرانوالہ سے اس وقت پریزیڈنسی پر حملہ کرنے، اور اس وقت بغاوت کا ماحول ہے، FB علی آ رہا ہے۔ جنرل گل حسن نے جب یہ بتایا تو یحییٰ خان صاحب جو تھے وہ ارشد سمیع صاحب سے، اپنے معاون سے کہہ رہے تھے رابطہ کرو، میری بات کراؤ اور مجھے فوری طور پر رابطہ کریں، لیکن یہ رابطہ ہو نہیں رہا تھا، کیونکہ جو FB علی کی ٹیم کے آپریٹر تھے ان کی جانب سے انکار کر دیا گیا کہ وہ بات نہیں کر سکتے۔ اب پریزیڈنسی میں کھلبلی تھی، اور یحییٰ خان نے ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد کہا جنٹلمین، گیم از اوور۔ اب اس موقع پر جنرل مٹھا نے اور جنرل عبدالحمید خان صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، ہم چیزوں کو سنبھال سکتے ہیں، آپ وقت دیجیے۔ یہ 27 صفحات کی لمبی سی سٹوری شارٹ کر کے فیصل شیر جان صاحب نے بتایا کہ اس موقع پر جب یحییٰ خان اس میٹنگ سے اٹھے تو انہوں نے جنرل عبدالحمید سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ آفیسر سے بات کیجئے، ملاقات کے لیے انہیں بلا لیجئے، میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے گیم اوور ہو چکا۔ یحییٰ خان ہمت ہار چکے تھے، اور جب جنرل عبدالحمید نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آفیسر سے ملیں گے، جنرل مٹھا ان کے ساتھ تھے، تو جنرل گل حسن نے پھر کچھ پلاننگ کی، اور جب یہ میٹنگ ہوئی تو اس میٹنگ میں آرمی آفیسرز نے بڑی تعداد میں جنرل عبدالحمید کو ہوٹ کیا، ان کی بات نہیں سنی، انہیں تضحیک کا نشانہ بنایا، اور جنرل عبدالحمید ہٹ گئے۔ اس کے بعد جنرل گل حسن آ گئے، اور جنرل گل حسن آنے کے بعد یہ جب چیزیں تمام کی تمام ڈسکس ہو رہی تھی، تب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ بھٹو کو لایا جائے، ان حالات کو سنبھالنے کے لیے بھٹو کو لایا جائے، اقتدار ان کو دے دیا جائے۔ بھٹو کے بارے میں یہ ڈسکشن ہوا تھا کہ بھٹو کہاں ہے۔ غلام مصطفیٰ کھڑ صاحب کو بلایا گیا کہ بھٹو کہاں ہے، نہیں پتہ چل رہا، تو پتہ چلا کہ بھٹو صاحب جو UN گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے کاغذ پھاڑے تھے اور کہا تھا میرا ملک 1000 سال تک لڑے گا۔ وہ بھٹو صاحب مختلف جگہوں پر ملاقاتیں کر رہے تھے، کسنجر سے، نکسن سے، اور پھر بھٹو صاحب جب پاکستان پہنچے تو اس سے پہلے وہ ایران میں شاہی ایران سے ملاقات کر رہے تھے، اور کون کس کا ہمدرد تھا یہ ہم سب جانتے۔ بھٹو صاحب یہاں آئے، بھٹو صاحب اقتدار میں آ گئے، یحییٰ صاحب اقتدار سے نکل گئے، اور پھر اس کے بعد اس وقت کا یہ جو آپریشن رجیم چینج ہے، اس کا ایک بڑا حصہ 1971 کا مکمل ہو گیا۔ فیصل شیر جان صاحب اپنے اس رائٹ اپ کے آخر میں کچھ دلچسپ چیز لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں بھٹو who had conspired with جنرل گل حسن، بھٹو جس نے سازش کی جنرل گل حسن کے ساتھ مل کر، could never trust him، وہ جنرل گل حسن کو ٹرسٹ نہیں کر سکا۔ یہی باتیں ارشد سمیع صاحب نے ایئر مارشل رحیم سے ہونے والی mid 70s میں ہونے والی ملاقات میں کی تھی، کہ یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ کیسے یہ ٹرسٹ کیا جاتا۔ He had smelled his ambition، گل حسن کے ارادوں کو بھانپ لیا بھٹو نے۔ In March 1972, just 3 months after Gul Hassan had placed him in the presidency as Chief Martial Law Administrator، اب گل حسن نے بھٹو کو لا کر بٹھایا تھا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، لیکن بھٹو نے 3 مہینے کے اندر کیا کیا، مصطفیٰ کھر کے ساتھ مل کر
انہوں نے جنرل گل حسن کو نکال دیا۔ فیصل شیرجان صاحب لکھتے ہیں he was bundled into a car and driven to Lahore by Khar with Mustafa Jatoi holding a gun to his head۔ جنرل گل حسن سے گن پوائنٹ پہ استعفیٰ لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل گل حسن سے گن پوائنٹ پہ استعفیٰ لیا، ایک گاڑی میں ڈالا اور لاہور بھیج دیا مصطفیٰ کھر اور غلام مصطفیٰ جتوئی کے ساتھ، جنہوں نے ایک گن ان کے سر پہ رکھی ہوئی تھی، ایک جنرل کے سر پہ گن رکھی تھی۔ جنرل ٹکا خان واز اپوائنٹڈ ایز دا نیو COAS۔ جنرل ٹکا خان کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا گیا۔ مینی ڈونٹ نو دیٹ اٹ واز گل حسن who had promoted General Zia to brigadier rank۔ جنرل گل حسن نے ضیاء الحق کو، بریگیڈیئر ضیاء الحق کو ترقی دی تھی اور پھر انہیں جارڈن بھیج دیا تھا۔ وہاں ضیاء الحق موجود تھے اور اس کے بعد بھٹو اور ضیاء الحق کے درمیان کیا ہوا پوری قوم جانتی ہے۔ ایک آپریشن رجیم چینج ہوا، کچھ ان فائٹ تھی اور اس ان فائٹ کے نتیجے میں ہمیں یہ تمام چیزیں دیکھنے کو تب ملی۔ فیصل شیرجان صاحب اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں آج کے حالات دیکھیے، اس وقت ہماری معیشت کا حال دیکھیے، ہمارے اداروں کا حال دیکھیے، ہماری عدالت سے ملنے والے انصاف کا حال دیکھیے، آپریشن رجیم چینج کو دیکھیے، اس کے کرداروں کو دیکھیے، اندرونی لڑائی کو دیکھیے، تو آپ کو پیرالل ڈرا کرنے کا موقع ملتا ہے تب کی صورتحال میں، اب کی صورتحال میں۔ اور اب خرم دستگیر کی غائب ہونے والی ویڈیو کی بات۔ خرم دستگیر صاحب نے اپنی ویڈیو میں یہ کہا کہ نئے آرمی چیف کے تقرر کی بات ہو رہی ہے۔ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ نومبر میں ہوگی اور یہ توقع ہے کہ شہباز شریف جو ہمارے ساتھ 9 دوسری جماعتیں ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ ستمبر میں اس بات چیت کا آغاز کریں گے اور مشاورت کریں گے۔ یہ فیصلہ انشاءاللہ مشاورت سے ہوگا کہ اگلے آرمی چیف کون ہوں گے۔ اب خرم دستگیر صاحب کا یہ انٹرویو دستیاب نہیں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ چلے، نواز شریف صاحب جو پاکستان سے باہر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ریپلیسمنٹ ہو۔ یہ تمام اس وقت خبریں زیر گردش ہیں اور یہ حالات ہیں جن کا آپس میں ایک کنیکشن ہمیں نظر آ رہا ہے۔ فیصل شیرجان صاحب نے یہی تمام چیزیں ایک بہت مشہور معروف بڑی کتاب سے ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ولاگ۔